معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے ایک عظیم صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتگار حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ قیامت کے روز میرا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو صحابہ کرام کے مداخواہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مکہ کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کے اپنے ہی ایک قول کے مطابق ان کا اسلام قبول کرنے کا نمبر 6 تھا، یعنی ان سے پہلے 5 شخصیت اسلام قبول کر چکی تھیں اور انہوں نے 6 نمبر پر اسلام قبول کیا تھا، اور وہ دونوں ہجرت حبشہ اول اور ہجرت حبشہ دوم میں شامل تھے۔ وہ سادہ اور متقی اور ایمان کے کامل درجے پر فائز صحابی تھے، اور یہ وہ واحد صحابی تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ وہ ان کے ہاں بغیر اجازت لیے آ سکتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک وغیرہ اپنے پاس رکھتے تھے، وضو پانی ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہیا کیا کرتے تھے، یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ایک صحابی تھے جو اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں جب معوذ اور معاذ نے ابو جہل کو گھوڑے سے گرا لیا تو جس صحابی نے ابو جہل کا سر کاٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا تھا، تو وہ یہی صحابی عبداللہ بن مسعود ہی تھے۔ صحابہ کرام میں ان کا ایک بلند مقام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام کے بارے میں مسائل عبداللہ بن مسعود سے لیا کرو، ان سے پوچھ لیا کرو۔ اور عبداللہ بن مسعود ایک فقیہ صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جس قدر ان کی شان بلند ہے، کچھ لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں بھی بیان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ میں نے یہ ویڈیو خاص طور پر اس لیے آپ کے سامنے بنانے کی کوشش کی ہے کہ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا عبداللہ بن مسعود سے جو رفع یدین کے بارے میں احادیث مبارکہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود تو بچے تھے جس وقت کی وہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ حقائق رکھ دیے کہ عبداللہ بن مسعود ہجرت سے 27 سال قبل پیدا ہوئے اور 32 ہجری میں عبداللہ بن مسعود نے وفات پائی، اور عبداللہ بن مسعود ہجرت حبشہ اول اور ہجرت حبشہ دوم میں بھی شامل تھے، لہذا وہ بچے نہیں تھے۔ اور جب میں نے اس بات پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ اصل میں وہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوتی تھی تو اس کے بعد ذکر اذکار کی آواز آتی تھی تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے، جبکہ ہم گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے۔ لیکن یہی آج کا المیہ ہے کہ ہم اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی، یا دانستہ طور پر ان کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی کردار کشی کر سکیں،
اور ان سے غلط چیزیں منسوخ کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سورہ رعد کی ایک آیت مبارکہ شاید 7 نمبر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ منذر ہیں، فَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے ہیں۔ لیکن اس صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ آپ تو صرف منذر ہیں اور ہادی بنی ہاشم میں سے ایک اور شخصیت ہے۔ یہ میری نظر میں ایک ایسا جرم ہے جو کہ قابل معافی نہیں ہے۔ آج تک امت جس پر متفق رہی ہے اور جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آپ منذر بھی ہیں اور ہر قوم کے لیے ہاد ہیں، اور اسی آیت مبارکہ کو ختم نبوت کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے اور اسی ختم نبوت ثابت کی جاتی ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن آپ اٹھیں اور آ کے نیا ترجمہ اور نیا طریقے سے بیان کرنا شروع کر دیں اور کہہ دیں کہ آج سے پہلے جتنے بھی علماء کرام گزرے ہیں وہ سب قوم اس کو بات کو چھپاتے رہے، بیان نہیں کرتے رہے۔ یار اگر انہوں نے بات کو چھپایا تھا تو اس کو کہاں سے مل گئی؟ معزز ناظرین سامعین، کل والی ویڈیو آپ ذرا غور سے تنہائی میں دیکھ لیجئے، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں کھول کر بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ آج کل کے دور میں لوگ کیسے کیسے دھوکہ دیتے ہیں اور کیسے کیسے نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث مبارکہ سچ ہو جاتی ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو تم سے ایسی باتیں بیان کریں گے جو تم نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔